الرحمن الرحیم، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر صابر احمد ایک مرتبہ پھر نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی کلاس میں ہم ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اس ٹاپک کا نام سوشل موبلائزیشن یعنی جسے اردو میں سماجی حرکت پذیری کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے یا جتنی بھی اربنائزیشن ہوئی ہے اس میں سوشل حرکت پذیری، سماجی حرکت پذیری جسے ایس ایم بی کہتے ہیں کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ شہری آبادی میں رہتے ہیں، کتنے جگہ اس ملک میں کتنی جگہ پر انڈسٹریز لگی ہیں، کتنی یونیورسٹیز ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سماجی ترقی کا انڈیکیٹر ہے کہ کتنے لوگوں نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا، وہ مائیگریشن کر کے اربنائزیشن میں ضم ہوئے اور اربنائزیشن سے انڈسٹریلائزیشن کی طرف آئے۔ تو مائیگریشن، اربنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن یہ تین فیکٹر ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اپنے دوسرے یا تیسرے لیکچر میں۔ آج کی کلاس میں ہم سماجی حرکت پذیری پہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سماجی حرکت پذیری، سوشل موبلائزیشن جسے ہم ایس ایم بی کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے مطابق یہ ایک ایسی سیاسی باؤنڈنگ ہے جس میں بہت ساری کمیونٹیز آپس میں اتحاد کر کے رہتی ہیں اور کوئی ایک یکساں ایکشن لیتی ہیں، یعنی کوئی ایک ایسا یکساں فیصلہ کرتی ہیں جو پوری کمیونٹی کی بہتری میں ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا عمل جس سے کمیونٹی سے براہ راست تعلق ہو اور اس کی حرکت پذیری وہاں پر نظر آ رہی ہو، موومنٹ نظر آ رہی ہو، اس چیز کو سوشل موبلائزیشن کہتے ہیں۔ آئیے ایک اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ ایس ایم لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے، پریکٹیکل انٹرسیکٹرل ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتے ہیں، سوشل باؤنڈنگز بڑھتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اس سے قربت کا رشتہ بڑھتا ہے، اور محلے گلیاں، علاقے، شہر، ملک، اربنائزیشن یہ سب کی سب ریلیٹڈ ہیں ایس ایم سے، یعنی سماجی حرکت پذیری سے۔ سوشل موبلائزیشن کا ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے، اس کی بدولت سسٹینیبلٹی ملتی ہے، لوگ پارٹیسپیشن کرتے ہیں اور یہ پارٹیسپیشن کسی بھی پروجیکٹ میں، کسی بھی چیز میں پائیدار ہوتی ہے اور لوگ اپنے بلبوتے پر اپنے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی سماجی حرکت پذیری، سوشل موبلائزیشن کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس میں لوگ آپس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں سوشل چینج لانے کے لیے، اور اس کے لیے ایک ایسی اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جاتی ہیں، بہت ایسی اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں جس کے مقاصد، جس کے گولز کامن ہوتے ہیں۔ کمپریہنسو پلاننگ اپروچ بھی اسی چیز کا نام ہے جس سے ہم کمیونٹی کی بلڈنگ کرتے ہیں، اس میں ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں۔ سوشل موبلائزیشن کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میوچل بینیفٹس کے تحت پارٹنرشپ بنتی ہے اور ایک ڈی سینٹرلائز اسٹرکچر سوسائٹی کا وجود میں آتا ہے۔ یاد رہے، ڈی سینٹرلائز جس میں اتھارٹی کی ڈیلیگیشن ہوتی ہے، ون مین شو نہیں ہوتا، کمیونٹی کے لوگ مل جل کر فیصلے کرتے ہیں تاکہ ترقی کی منازل طے کی جا سکیں۔ لوگوں کا اس میں پرسنل انٹرسٹ سے زیادہ کمیونٹی کا انٹرسٹ غالب ہوتا ہے، اور یہ انٹرسٹ سسٹینیبل ہوتا ہے اور لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے۔ یاد رہے، یہ بھی سوشل موبلائزیشن کی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اس بات کا خاص خیال، جیسے ابھی میں نے بات کی، اس میں پرسنل انٹرسٹ سے زیادہ کمیونٹی پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے تاکہ ڈیولپمنٹ ہو سکے اور کوئی بھی جو پرابلم ہے وہ سالو ہو سکے۔ اس کا ایک سب سے بڑا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ بڑا کیئرفلی چلا جاتا ہے، بیسٹ سوٹڈ گروپ آپس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی پروگرام سکسیسفل ہو سکے،
چاہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہو، چاہے سوشل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہو، چاہے وہ نالج ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہو، تمام کمیونٹی کے تمام لوگ آپس میں مل جل کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایس ایم کا پروسیس کس طرح وجود میں آتا ہے اور یہ پروسیس کن فیکٹرز پہ بیس کرتا ہے، آئیے اس کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، تمام لوگ اس گروپ کے جس میں جو سماجی حرکت پذیری، سوشل موبلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں، کامن گول، کامن پرابلم، یکساں آبجیکٹیو سے فلی اویئر ہوتے ہیں۔ تمام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ پرابلم کیا ہے، پرابلم کی نیچر کیا ہے، اور اس پرابلم کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ اور گروپ کے لوگ، کمیونٹی کے لوگ، جن لوگوں نے سماجی حرکت پذیری کی ہوتی ہے، ایک کلیکٹیو ایفرٹ لے کر، ایسے ڈیسائیڈڈ اسٹیپس لے کر، ایک ایسا ایکشن لے کر بات کرنے کی یا کام ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تاکہ پرابلم سالو ہو سکے۔ پرابلم کو حل کرنے کی طرف، پرابلم کو سالو کرنے کی طرف تمام لوگ یکساں موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور اس میں تمام جو بھی حکمت عملی بنائی جاتی ہے، جو بھی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، اس کو تمام لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی ایک رینج جو ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے، اس کی وسعت بڑی ہوتی ہے، اس کی سپورٹ زیادہ ہوتی ہے، پوری کمیونٹی اس چیز کو سپورٹ کر کے چل رہی ہوتی ہے۔ سوشل موبلائزیشن کا ایک اور سب سے بڑھ کر امپورٹنٹ بات کیا ہے، اس سے پوری طبقے کو، پورے گروپ کو امپاورڈ ملتی ہے۔ امپاورمنٹ سے فائدہ یہ ہوتا ہے، امپاورمنٹ ملنے سے کہ لوگ اکثریت میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور بہت سمجھ لیں بہت پختگی کے ساتھ، بہت پختگی زیادہ کریکٹ ورڈ ہے، بہت عملی طور پر فیصلے کرتے ہیں۔ اور جب میجورٹی ہوتی ہے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور اتحاد، یونٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، لوگوں میں ایک کلیکٹیو یونٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو حکومت کو بھی مجبور ہونا پڑتا ہے ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے۔ مغرب میں سول سوسائٹی اور کمیونٹی کا بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑا پریشر گروپ ہوتا ہے جو سماجی کاموں میں، ڈیولپمنٹ کے کاموں میں حکومت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا حصہ ڈالے، اور بڑھ چڑھ کر لوگوں کے منصوبے شروع ہوں، لوگوں کے لیے منصوبے شروع ہوں، اور لوگوں کی پرابلم حل ہو سکیں۔ یہ دیکھیے اس کا کیا پروسیس ہے۔ پہلے ہجرت کے لیے، موبلائزیشن کے لیے، حرکت کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ پورا پروسیس ہے۔ آرگنائز ہوتے ہیں کمیونٹی ایک ایکشن لینے کے لیے، ایکسپلور کرتے ہیں کہ ہیلتھ ایشو تو نہیں ہے، کوئی پرابلم۔ پھر ایک کمیونٹی ایک کلیکٹیو بات پر اکٹھا ہوتی ہے، پلان کرتی ہے چیز کو، یہ دیکھیں، پھر وہ مل کر ایک ایکٹ کرتی ہے، ایویلیویشن ہوتی ہے کہ یہ جو پورا پروسیس چلا ہے یہ کتنا افیکٹو ہے یا ان افیکٹو ہے۔ اس چیز کو یہیں فیصلہ ہو جاتا ہے، اس جگہ، اس والے پوائنٹ پہ آ کے۔ یہ دیکھیے، یہ پورا اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، اور یہی چیز سماجی حرکت پذیری کہلاتی ہے۔ اس کی مثال کراچی قیام پاکستان کے وقت ایک بہت چھوٹا سا شہر تھا، اور آج کراچی 3 کروڑ آبادی کا شہر بن چکا ہے، جہاں ہر قسم کے کلچرل ویلیوز رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اربنائزیشن ہمیں نظر آتی ہے وہ کراچی ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے اربنائزڈ، سب سے سویلائزڈ اور سب سے ایجوکیٹڈ سٹی ہے پورے پاکستان کی، جہاں کراچی میں سماجی حرکت پذیری، سوشل موبلائزیشن کی ایک کلاسیکل اگزامپل ملتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی سماجی حرکت پذیری کے لیے سب سے پہلے اس پروسیس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیے، سوشل موبلائزر جو ایکٹ کرتا ہے، سوشل لیڈر بھی ہو سکتا ہے، اوپینین لیڈر بھی ہو سکتا ہے۔ پھر مائکرو لیول پر سوشل ایلیمنٹس جمع ہوتے ہیں، یہ دیکھیے کاسٹ، ایتھنیسٹی، اس بیسس پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، سوشل ریلیشن شپ کی وجہ سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔
پھر اسسمنٹ کرتے ہیں کہ کمیونٹی کو سوشل موبلائزیشن کی ضرورت ہے یا نہیں، اور پھر وہ اپنے ریسورسز کا جائزہ لیتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، اس کو دیکھ کے جائیے گا. پھر یہ دیکھیے لوگ آپس میں جمع ہوتے ہیں، پھر فارم ہوتی ہیں چیزیں آپس میں، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. آئیے اپنی کلاس کو ڈیٹیل کے ساتھ اور دیکھتے ہیں. دیکھیے کمیونٹی بلڈنگ آرگنائزیشن، CBO کا مطلب کمیونٹی بلڈنگ آرگنائزیشنز ہیں، تاکہ کمیونٹی آپس میں ملتی ہیں اور کمیونٹی کے ممبر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور مائیگریشن شروع کرتے ہیں. یہاں یاد رہے کمیونٹی کی فارمیشن کے لیے سب سے پہلے آوازیں آنا اور انفلوئنس ہونا، یعنی اوپینین لیڈر کا یہاں بڑا عمل دخل ہوتا ہے. میٹنگز شروع ہوتی ہیں، پولیٹیکل ایفیلیشن، سوشل لیڈرز آپس میں جمع ہوتے ہیں، لوکل باڈیز لوگ جمع ہوتے ہیں، امپاورمنٹ ملتی ہے، نالج اسکل کے بیس پر لیڈرشپ، کمیونیکیشن، یہ تمام فیکٹرز ہیں جس کے تھرو کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے اور کوئی بھی کمیونٹی آرگنائزڈ ہوتی ہے. لوگوں کو امپاورڈ ملتی ہے، لوگ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ تمام چیزیں یہاں اسی چیز میں سوشل مائیگریشن میں شامل ہوتی ہیں. SBSCE سچویشن انالیسس، کیپیسٹی بلڈنگ، افیکٹو پارٹیسپیشن. یاد رہے یہ 3 امپورٹنٹ فیکٹر ہیں سوشل حرکت پذیری کے، سماجی حرکت پذیری کے. سوشل موبلائزیشن کی 5 میجر اپروچز ہیں. سب سے پہلے آئیے کون سی اپروچز ہیں سب سے پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں. پولیٹیکل، کمیونٹی، گورنمنٹ، کوآپریٹ اور آپ کے بینیفیشری. یہ 5 قسم کی موبلائزیشن ہے جس کی وجہ سے انسان حرکت پذیری پہ ریسورسز کی تلاش میں نکلتا ہے. سب سے پہلے پولیٹیکل موبلائزیشن، جس میں لوگ اپنے آپ کو، آپ نے سنا ہوگا، ووٹ لینے کے لیے ایک دم حرکت پیدا ہو گئی. یہ کامن سیئنگ ہے. لوگ کمٹمنٹ ہوتی ہیں لوگوں کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، اپنی ایفیلیشنز کے ساتھ، تاکہ کمیونٹی بلڈ ہو سکے. یاد رہے پاکستان کے اندر ویسے ہی الیکٹیوز کا کانسیپٹ ہے. کمیونٹی اور جاگیردارانہ بیسس پر، برادریوں کی بیسس پر، کراچی کے علاوہ ملک کے بہت سارے شہروں میں بھی یہ آپ کو کلچر نظر آئے گا. میں نے جیسے کراچی کی بھی اسپیسیفک بات کی ہے، آپ کو کراچی جیسے اربن شہر میں بھی برادری کی بیسس پر آپ کو پولیٹیکل ایفیلیشن نظر آئے گی، جس کے لیے لابنگ کرنی پڑتی ہے. دیکھیے تینوں امپورٹنٹ فیکٹرز پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے. کمیونٹی موبلائزیشن، یاد رہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے اس میں اوپینین لیڈر، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، ویمن گروپ یعنی سول سوسائٹی اپنا رول پلے کرتی ہیں. کمیونٹی کو تمام پرابلمز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، تمام ہیلتھ کے بینیفٹس، ہیلتھ کے ایشوز کے بارے میں کمیونٹی کو پتہ ہوتا ہے. کمیونٹی ممبرز کی باتوں کو کیئرفلی سنتی ہے، ریپڈلی ایکشن لیتی ہے. کمیونٹی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی طرف جاتی ہے. یہاں پر تمام لوگوں کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں کوئی اگر ایشو آتا ہے تو پوری کمیونٹی اس پروگرام کا پارٹ بنتی ہے. فار ایگزامپل اگر کہیں کوئی سڑک بنتی ہے تو پوری کمیونٹی اس کو اپنا تصور کرتی ہے اور اس میں پارٹیسپیشن کرتی ہے. یہاں کمیونٹی میں ایک دوسرے کو بہت ریسپیکٹ دی جاتی ہے اور تمام کی تمام باتیں ایکولائزیشن یعنی ایکولیٹی کی بیسس پہ ہوتی ہیں. تو ایسی کمیونٹی بہت زیادہ افیکٹو رول پلے کرتی ہے. کمیونٹی کی پارٹیسپیشن، دیکھیے پارٹیسپیشن بیسس پہ جیسا کہ ہم اپنے مختلف چیپٹرز میں اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں
کہ کمیونٹی کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اگر کمیونٹی موبلائز نہیں ہوگی تو اسے اپنے ریسورسز کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا, اور کوئی اس بات پہ راضی نہیں ہوگا, کوئی کسی کا بیہیویئر اس طرح ڈیولپ نہیں ہوگا کہ وہ چینج کے لیے راضی ہو سکے. تو کمیونٹی کی پارٹیسپیشن, جسے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن میں پارٹیسپیٹری ماڈل بھی کہتے ہیں, بہت افیکٹو رول پلے کرتی ہے. چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. سوشل مارکیٹنگ ٹیکنیکس کے اندر کمیونٹی کی پارٹیسپیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. یہ سوشیالوجی اور اکنامی کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. کوآپریٹ موبلائزیشن, دیکھیے سوسائٹی کی بہتری کے لیے, ٹھیک ہے, کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ان رسپانسبلٹیز کو کوآپریٹ سوشل رسپانسبلٹیز CSR کہا جاتا ہے. کوآپریٹ سوشل رسپانسبلٹیز یعنی ایک کوآپریٹ سیکٹر سماجی بھلائی کے لیے کیا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. کسی بھی کمپنیز پروموٹ کرتی ہیں, کمپنیز بھی ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے کاموں میں حصہ لیتی ہیں. کچھ کمپنیز تو NGOs بنا کر اپنا کام انجام دیتی ہیں. NGOs کی والے لیکچر کے اندر میں نے اس بات کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, آپ اس والی کلاس سے ریفرنس لے سکتے ہیں. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ NGOs میں کوآپریٹ کمیونیکیشن, کوآپریٹ سیکٹر کا ڈیولپمنٹ میں کیا رول ہے اور وہ NGOs کو کس طرح سپورٹ کرتی ہیں, میں ڈیٹیل کے ساتھ وہاں بات کر چکا ہوں. بینیفیشری موبلائزیشن, کس کو کیا فائدہ؟ ایسا گروپ کمیونیکیشن جس میں لوگ حرکت پذیری یعنی سوشل موبلائزیشن کرتے ہیں بینیفٹ کے لیے, انڈرسٹینڈ. اس میں موٹیویشنل لیول بہت افیکٹو ہوتے ہیں. انفارم کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک ایسے علاقے میں جہاں قحط پڑتا ہے تو لوگ ایک پورے کے پوری کمیونٹی موو کر کے ایسے علاقے میں آ جاتی ہے جہاں کچھ کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکیں. جیسے ہی بارشوں کا سیزن آتا ہے وہ لوگ جسے خانہ بدوش کہتے ہیں دوبارہ اپنے علاقے میں موو کر جاتے ہیں. یہ کچھ انڈر ڈیولپ علاقوں میں یہ چیز بہت کامنلی دیکھی جاتی ہے. سوشل موبلائزیشن کی اگر بات کی جائے تو یہ میڈیا سے بہت زیادہ لنک کر کے چلتی ہے. یہ بات اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا لنک ہے میڈیا کے ساتھ. اس کا بہت گہرا لنک ہوتا ہے. میڈیا موٹیویٹ کرتا ہے لوگوں کو کمیونٹی کے کاموں میں, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے کاموں میں, جس کی ایگزامپل سٹیزن جرنلزم میں نے آپ کو بتائی تھی. سٹیزن جرنلزم میں کیا ہوتا ہے, لوگ اپنی کمیونٹی کے لیے آرٹیکلز لکھتے ہیں, اپنی کمیونٹی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اسی طرح میڈیا ایڈوکیسی کرتا ہے, میڈیا ان کی جنگ لڑتا ہے. مطلب میڈیا کسی کمیونٹی کے رائٹس کے لیے بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی کبھی کبھی کمیونٹی موبلائز ہوتی ہے, انوالو ہوتی ہے موٹیویشنل انٹرسٹ کے لیے, جس میں جنرل پبلک بھی ہو سکتی ہے, ہیلتھ ورکرز بھی ہو سکتے ہیں, پالیسی میکرز بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے تمام لوگ آرگنائز ہو کے ایک ایسا ایکشن لیتے ہیں جو تمام لوگوں کو یکساں فائدہ پہنچاتا ہو. ایسا ایکشن جو سوشل موبلائزیشن کا ایکشن کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں ٹرسٹ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. نالج ایک دوسرے سے شیئر کی جاتی ہے. لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں. سوشل موبلائزیشن کے پروگرامز کے لیے NGOs کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, پاکستان جیسے ملک میں ڈیولپمنٹ کے جو زیادہ تر کام ہو رہے ہیں وہ ڈونرز کے چندے سے ہوتے ہیں.
جس میں سب سے بڑی مثال ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، ٹھیک ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں نے جیسے آپ کو بتایا، ورلڈ بینک، یہ لوگ ترقی کے لیے قرضہ دیتے ہیں پاکستان کو یا ڈونیشن دیتے ہیں. جاپان پاکستان کو سب سے زیادہ قرضہ دینے والے ملکوں میں شامل ہے. کرونا جیسے ارتھ کوئک جیسے ڈیزاسٹرز میں پاکستان کو امیر ملکوں نے ڈونیشن دیا، اور بہت ساری این جی اوز بھی اس سلسلے میں کام کر رہی ہوتی ہیں. تو سوشل موبلائزیشن کے پروگرامز کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایسی میتھڈالوجی ایڈاپٹ کرنے کی جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کام کر سکیں، اور سینس آف آنرشپ، یعنی ہر کوئی چیز کو اپنا مسئلہ لے کے چلے. یاد رہے یہ میں بات کر چکا ہوں، ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پریویس لیکچرز میں پارٹیسپیٹری ماڈل میں پیراڈائمز والے لیکچر میں ہم دیکھ چکے ہیں. لیکن اگر کوئی کویشچن آتا ہے تو آپ اسی والی سلائیڈ کو ریفر کیجئے گا. ٹھیک ہے جی. یہ سوشل موبلائزیشن کا پروسیس آرگنائز کرتا ہے ایک ایکٹ لینے کوہیسو ڈیسیجن میکر کے طور پر. یاد رہے ڈیسائیڈر گروپ بھی کبھی کبھی ایک ایسا گروپ بن کے سامنے آتا ہے جو بہت بڑی چینج لا سکتا ہے. یا میں نے جیسے آپ کو بتایا سوشل موبلائزیشن ایکچولی چینج کے لیے ہوتی ہے، جس سے ہم سماجی تبدیلی، سماجی تغیر، سوشل چینج بھی آتا ہے.